بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 24 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب نزول کی تعریف اور اس کی مثالیں پڑھیں گے۔ سبب نزول کسے کہتے ہیں، سبب نزول کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک یا ایک سے زائد آیات کریمہ نازل ہوتی ہیں، اس واقعے کو مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک واقعہ ہوا یا کوئی حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل فرمائی اس کے بارے میں، تو وہ مفسرین کے نزدیک وہ واقعہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب ہے، تو وہ سبب نزول ہوا۔ یا پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حکم شرعی کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس سوال کے جواب میں کسی آیت کا نازل ہونا بھی سبب نزول کہلاتا ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے فلاں مسئلے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، تو وہ بھی جو ہے اس سوال جو ہے وہ بھی اس کا سبب نزول کہلائے گا آیت کا۔ واقعہ رونما ہونے کی یا واقعہ پیش آنے کی یا کوئی حادثہ ہونے کی مثال بخاری میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر میں لوہے کا کام کرتا تھا، یعنی کہ لوہار تھا، اور عاص بن وائل جو تھا، عاص بن وائل، اس پر میرا کچھ قرض تھا، یہ ایک مشرک تھا۔ میں اس کے پاس گیا اپنا قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں قرض ادا نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو اور بتوں کی پرستش شروع کر دو۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں کفر اختیار نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تمہیں مار دے اور پھر تم زندہ ہو جاؤ، تو یعنی کہ قیامت تک میں ایمان پر ہی قائم رہوں گا۔ تو اس نے کہا تب تو میں مروں گا، پھر مجھے اٹھایا جائے گا، تو تم اس دن تک انتظار کر لو، پھر جب مجھے مال و اولاد عطا کیا جائے گا تو میں تمہیں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، وقال، اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، کہ مجھ کو مال اور اولاد ملیں گے، یعنی آخرت میں۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا یہ غیب جانتا ہے، غیب پر مطلع ہو گیا ہے، یا کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم اس کا کہا ہوا ابھی لکھ لیتے ہیں، اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اس کی کہی ہوئی چیزوں کے ہم وارث ہو رہ جائیں گے، اور وہ ہمارے پاس تنہا ہو کر آئے گا۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اس کا جو سبب ہے وہ یہ واقعہ ہے جو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، اس کے بدلے میں عاص بن وائل نے جو ہے وہ ان کو کفر اختیار کرنے کی دعوت دی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ تم مر بھی جاؤ تو میں نہیں کفر اختیار کروں گا۔ تو اس پر اس نے کہا ٹھیک ہے میں مروں گا، پھر زندہ ہوں گا، اور پھر مجھے اٹھایا جائے گا، پھر میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا۔ دوسری مثال سوال کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حکم شرعی کا پوچھا گیا تو اس کے جواب میں جو ہے وہ آیت نازل ہوئی۔ وہ خبر جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس میں چاند کی حالت کی تحقیق کے بارے میں سوال ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود ہمیں گھیر لیتے ہیں اور ہم سے چاند کی حالتوں کے بارے میں بہت زیادہ پوچھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ چاند بالکل باریک ہوتا ہے شروع میں، پھر بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ گول ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، اور دوبارہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ سے چاند کی حالات کی تحقیق کرتے ہیں، وہ آپ فرما دیجئے وہ چاند اعلیٰ شناخت اوقات ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یہ مواقیت للناس والحج،
وہ لوگوں کے لیے یعنی اختیاری معاملات مثلا عدت اور مطالبہ حقوق وغیرہ میں، اور غیر اختیاری معاملات جیسے نماز، جیسے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اوقات کی شناخت کا آلہ ہے۔ تو یہ دو مثالیں جو ہیں یہ سبب نزول کے تعریف کے اندر ہیں، اس کی تعریف کی مثالیں ہیں کہ سبب نزول کا کس کو کہا جاتا ہے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے یا پھر کوئی حکم شرعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی، تو یہاں پر بھی یسألونک عن الاہلہ جو ہے وہ ان کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی، تو یہ دونوں جو ہے وہ سبب نزول کی جو ہے وہ نزول آیات کے نزول کا سبب ہیں۔ ما هو سبب النزول؟ قد تحصل واقعة او تحدث حادثة فتنزل آية او آيات كريمة في شأن تلك الواقعة او الحادثة، فهذا هو ما يسمى بسبب النزول۔ وقد يعرض سؤال على النبي صلى الله عليه وسلم بقصد معرفة الحكم الشرعي فيه او الاستفسار عن امر من امور الدين، فتنزل بعض الآية الكريمة، فهذا ايضا ما يسمى به بسبب النزول۔ مثال الحادثة ما رواه البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال كنت قينا أي حدادا وكان لي على العاص بن وائل دين، فجئت أتقاضاه ديني فقال لي لا أوتيك دينك حتى تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك، فقال إني إذا لميت ثم مبعوث فانتظرني إلى ذلك اليوم فسأوتي مالا وولدا فأوفيك دينك، فأنزل الله عز وجل فيه قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا۔ ومثال السؤال ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة، فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوي ويستدبر ثم ينتقص حتى يعود كما كان، فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ ما هو سبب النزول؟ سبب نزول کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، واقعہ رونما ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو اس واقعے یا حادثے کے سلسلے میں کوئی ایک آیت یا آیات کریمہ نازل ہوتی ہیں تو اس واقعے یا حادثے کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ وقد يعرض سؤال على النبی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں حکم شرعی دریافت کیا گیا یا حکم شرعی پوچھا گیا، کسی حکم شرعی کے بارے میں سوال کیا گیا، یا کوئی قد يعرض سوال پیش کی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بقصد معرفت الحکم الشرعی فیہ، حکم شرعی معلوم کرنے کے ارادے سے اس معاملے میں، اول استفسار یعنی امر من امور الدین، یا امور دین میں سے کوئی کسی امر کے بارے میں استفسار کرنے کے حوالے سے، فتنزل بعض الآیات الکریمہ، تو بعض آیات کریمہ نازل ہوتی ہیں، فہذا ایضا ما یسمى بسبب النزول، تو یہ بھی اس آیت کا سبب نزول کہلاتا ہے۔ حادثے یا واقعے کی مثال وہ روایت ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں لوہے کا کام کیا کرتا تھا، یعنی کہ لوہار تھا، وکان علی عن العاص بن وائل دین، اور میرا جو ہے وہ عاص بن وائل پر کچھ قرض تھا۔ میں آیا اور میں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں قرض نہیں دوں گا یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو اور لات اور عزیٰ کی پرستش نہ شروع کر دو، حتیٰ تکفرا، یہاں تک کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو گے اور لات اور عزیٰ کی پرستش نہ کرو گے تو میں تمہیں تمہارا دین نہیں دوں گا۔ فقلت، تو میں نے کہا میں کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تجھے مار کر دوبارہ زندہ کر دے، یعنی تا قیامت میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، تا قیامت ایمان پر ہی رہوں گا۔ فقال انی اذا لمیت ثم مبعوث فانتظرنی الی ذلک اليوم، تو پھر اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے میں مروں گا، مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تم انتظار کرو اس دن تک، مجھے مال اور اولاد عطا دیا جائے گا، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل کی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس شخص کی حالت کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دیا جائے گا؟ کیا وہ مطلع ہوا ہے غیب پر، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟
کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، سنکتب ما یقول جو کچھ اس نے کہا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم لکھ رہے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ اور جو وہ کہتا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور وہ تنہا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ وَمِثَالُ السُّؤَالِ سوال کی مثال وہ روایت ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود ہمیں گھیر لیتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ بہت زیادہ چاند کی حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں، فما بال الہلال چاند کا جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ چاند جو ہے وہ یبدو دقیقاً شروع میں باریک نظر آتا ہے، پھر بڑھنے لگتا ہے حتی یستوی و یستدبر یہاں تک کہ وہ برابر گول ہو جاتا ہے اور دوبارہ ثم ينتقص گھٹنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا ہے۔ فانزل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج نازل فرمائی، وہ آپ سے چاند کے حالات کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ چاند اعلیٰ شناخت اوقات ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے اختیاری معاملات مثلا عدت اور مطالبہ حقوق وغیرہ کے اندر، اور غیر اختیاری معاملات روزہ حج اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے لیے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سبب نزول کی تعریف اور اس کی مثال کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 سبب نزول کی تعریف کیا ہے، اس کی تعریف ذکر کریں، نمبر 2 سبب نزول کے بارے میں سوال کی مثال کیا ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔